علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ محرم کے مہینے میں چونکہ ہم بتا چکے ہیں پچھلے ولاگ میں کہ 9 ہجری میں ہی زکوٰۃ کلیکشن شروع ہوئی تھی۔ زکوٰۃ 4 ہجری میں آ گئی تھی، پردہ بھی 4 ہجری میں آیا تھا، اور یہاں لاگو کرتے ہوئے یہاں پر اس کی وصولی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصحاب کے ذمے لگایا، ان کو تحصیل کے افراد یا آفیسر بنا کر بھیجا، تو مختلف قبائل نے مختلف طریقے سے جواب دیا۔ تو یہاں بشر بن سفیان ادوی کو آپ نے بنی تمیم کے لوگوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور یہ ساتھ کہہ دیا کہ ہم ایک اونٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر یہ بات جب سن کر حضرت بشر جو ہے وہ واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حسن فزاری کو 50 سواروں کے ساتھ، گھڑ سواروں کے ساتھ اس قوم پر یا اس قبیلے پہ بھیجا، اور رات کے ٹائم وہ ان پہ اچانک آئے اور ان کے 30 بچے، 21 خواتین اور 11 مرد پکڑ کر یہاں لے کے آئے، اور یہ لوگ اپنے اس حال کے بعد اپنے 10 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں، اور وہ تمام لوگ ان کے جو کچھ بڑے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بعد آ کر باہر پہنچ کر آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج علینا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہ شان نزول ہے کہ یہ آیتیں اتریں کہ وہ لوگ جو آپ کے حجروں کے باہر آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے، اور اگر وہ تھوڑی دیر صبر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ تعلیم ہے کہ جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے سینے پہ نبی پاک نے ہاتھ پھیرا تھا تو ان کو قرآن کا علم آ گیا تھا، اور وہ ابی ابن کعب کے شاگرد بنے تھے جو کہ بہت اچھا قرات کرنے والے تھے، اور ان کے پاس سیکھنے آتے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جب تک کہ اپنے استاد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، اور وہ بیٹھے رہتے جب تک کہ وہ خود باہر آتے تو وہ نکلتے، اور کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ جب آتے ہو دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو، تو ان کا جواب سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عالم کا مقام قوم میں ایسے ہے جیسے نبی کا امت میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم انتظار کیا کرو، جب وہ خود باہر آ جائے صبر کر لیا کرو، آوازیں نہ لگایا کرو، دروازے نہ کھٹکھٹایا کرو، جب وہ خود باہر آ جائے تو پھر اس سے مل لیا کرو۔ تو اس لیے یہ اس کی شان میں بتایا ہے۔ تو پھر روح المعانی کے مؤلف جو علامہ آلوسی بغدادی، جو کہ روح المعانی تفسیر کے مؤلف ہیں اور بڑی مقبول تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے حال دیکھا اور سنا تو اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ اپنے استاد کے دروازے پہ پہنچ کر کھٹکھٹانا نہیں ہے، وہاں پہ ان کا ادب کے ساتھ احترام کرتے ہوئے استقبال کرنے کے لیے باہر موجود ہونا ہے، اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ انتظار کرو جب تک کہ وہ خود باہر نہیں آ جاتے۔ تو یہ معمول انہوں نے بنا لیا اس ماحول میں آ کر، اور پھر وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شاعر بڑے علم والے ہیں اور ہماری ادب بہت علوم ہے، آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے۔ تو وہ ان میں سے جو کچھ بولنے والے تھے وہ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر ادب کے حساب میں اپنے ادیبوں کو کہا کہ تم یہ بولو، انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے شاعر ایک بلایا تو حضرت نبی پاک نے فرمایا حسان ابن ثابت جواب دو، پھر انہوں نے جواب دیا، تو پھر وہ خود بولے کہ آپ کے خطیب نے ہمارے خطیب کے جواب کو سے زیادہ اچھا دیا ہے، اور آپ کے شاعر حسان نے ہمارے شاعر کبھی اونچا جواب دیا ہے، لہٰذا ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور آپ کے جو احکام ہوں گے ان کو مانیں گے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہم قانون کے مطابق
پوری کریں گے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے شکوک جو ہیں وہ دور کیے، لیکن یہ ہے کہ ان پہ فوجی دستے بھیجنے کا معمول مسلمانوں کا مجبوری تھی کہ جب نظام حکومت ہو تو اس کے لیے قانون پہ نفذ عمل درآمد کرانا پڑتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں۔